الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کلام حضرات کے سامنے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے، مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی، مسجد نبوی تیار ہو گئی۔ مسجد نبوی تیار ہونے کے بعد مسجد کہاں تک پہنچے تھے؟ مسجد قباء تیار ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے کر گئے مدینہ منورہ کے اندر۔ راستے میں قبیلہ بنو سالم کا علاقہ پڑتا تھا، دن یہ جمعہ کا تھا، جمعہ کا وقت ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھائی۔ وہاں پر ایک مسجد اب قائم ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے اللہ کے نبی کی سواری چلی ہے۔ راستے میں جہاں سے بھی سرکار کا گزر ہوتا، لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی لگام کو پکڑتے، سرکار تشریف لائیے، یہ مکان آپ کا، ہماری جان آپ کی، مال و دولت آپ کے قدموں پر نچھاور۔ پر سرکار فرما رہے تھے کہ بھائی میری یہ جو اونٹنی ہے یہ معمور من اللہ ہے، اللہ جہاں چاہیں گے یہ وہیں پر رک جائے گی، اس کے لگام کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے شان جاتے یہ اونٹنی جا کر اس جگہ پر بیٹھی جہاں پر فی الحال مسجد نبوی تعمیر ہے، لیکن اس وقت یہ خالی جگہ تھی، کچھ پیڑ وغیرہ لگے ہوئے تھے کھجوروں کے اور کچھ مشرکین کی قبریں اندر موجود تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری وہاں جا کر رکی تو سامنے گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہوگا۔ جیسے ہی سواری رکی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان اٹھا کر حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور سرکار نے فرمایا کہ جہاں بندے کا سامان وہاں پر بندہ خود بھی جاتا ہے، اور سرکار نے وہاں پر قیام فرما لیا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر مسجد کی فکر فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ جگہ جہاں پر سرکار کی اونٹنی بیٹھی تھی یہ جگہ یتیموں کی تھی، 2 یتیموں کی۔ تو مدینہ والے تو ویسے بھی انصار تھے، وہ لوگ تو ویسے بھی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ جگہ کس کی ہے تو بتلایا گیا یتیموں کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ قیمت ادا کر کے وہ جگہ وہاں سے خریدی اور اس کے بعد وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی بنیاد ڈالی گئی۔ مشرکین کی جو قبریں وغیرہ تھیں ان کو اکھاڑ کر صاف کیا گیا جگہ کو، اور جو کھجور کے درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے ان کی جھاڑیاں وغیرہ صاف کر کے اس انداز سے بنایا گیا کہ جیسا کہ ایک دیوار اس کی بن گئی اور چھپرے کی سی مسجد بن گئی، اور یہی اسلام کی
اسلام کا مرکز تھا جو مدینہ منورہ کے اندر قائم ہوا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر سرکار تشریف فرما ہوئے تو گویا کہ اسلامی نظام حکومت کا قیام وجود میں آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر لوگ سارے کے سارے وہ ہیں جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں یا قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان دونوں حضرات نے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر بلوایا تھا۔ تو یہ میزبان بھی تھے اور یہ معاون بھی تھے اور یہ انصار بھی تھے۔ ان کو انصار کہنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سرکار کی مدد کا اعلان کیا تھا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر انصار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال و دولت ملا نا، وہ اللہ کے نبی نے قریش والوں کو دے دیا اور کچھ ان لوگوں کو دے دیا جو تازہ تازہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے تھے، 2000 کے لگ بھگ تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا ان کو دیا، انصار کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ انصار یہ دیکھ کر دھنگ رہ گئے، انہوں نے واہ، جب ضرورت تھی خون کی اس وقت ہم استعمال ہوئے، اور اب جب مال پانی دینے کی باری آئی، فراوانی کا دور آ گیا، اب تو ہمیں بھلا دیا گیا۔ یہ بات کہی، کہیں سے گھومتی 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 بات سرکار کے کانوں میں پڑ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑے خیمے کے اندر انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہاں بھائی تمہاری طرف سے یہ بات آئی ہے، آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ ان کے جو سردار تھے انصار کے، انہوں نے کہا سرکار ہم میں سے کسی سنجیدہ بندے نے یہ بات نہیں کہی ہے، ہاں اگر کسی نوجوان کے منہ سے بات نکل گئی ہو تو ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے، سنجیدہ لوگوں نے نہیں کہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار والو کیا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خیر کی بات ہے کہ لوگ یہاں سے جائیں گے بکریاں لے کر، اونٹ لے کر، چاندی لے کر، اور تم یہاں سے جاؤ گے اللہ کے پیغمبر کو لے کر۔ سرکار نے یہ بات کچھ اس انداز سے فرمائی، انصار سارے کے سارے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہاری تو سعادت کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ کا نبی جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کیوں دیا کہ یہ تازہ تازہ مسلمان تھے، ان کی دل جوئی کے لیے دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کل کو اسلام سے پھر نہ جائے۔ تو مدینہ الرسول کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فوجی ہیں، فوجی وہ انصار کے لوگ ہیں۔ اب جب سرکار مدینہ منورہ گئے تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نئے دشمن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مکہ کے مقابلے میں مدینہ کا دشمن زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ جو مکہ کا دشمن تھا نا وہ دشمن تھا تو دشمن تھا، اگر دوست تھا تو دوست تھا۔ مکہ میں منافقت نہیں تھی، جو مخالف ہے تو کھل کے مخالفت کرتا تھا، اور جو دوستی کرتا تھا ابوبکر صدیق کی طرح کھل کے دوستی کرتا تھا۔ لیکن مدینہ منورہ کے اندر معاملات اس کے بالکل برعکس تھے۔ یہاں پر ایک تیسرا گروہ نکل آیا جس کو منافق کہا جاتا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے اندر ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ ظالم آدمی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے قبیلہ اوس اور خزرج نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اس بندے کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ انہوں نے یہ طے کر دیا تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ پاک پیغمبر تشریف لے آئیں گے۔ اللہ نے حالات کو پلٹا، اسلام مدینہ منورہ کے اندر آ گیا، اور 3 سال کے بعد پاک پیغمبر بھی مدینہ منورہ کے اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی کا مدینہ منورہ آ جانا جو سب سے زیادہ ناگوار گزرا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو گزرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو یہ بہت میٹھا میٹھا بظاہر کلمہ گو تھا، لیکن اندرون خانہ اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، یعنی ظاہر میں کچھ تھا باطن میں کچھ تھا۔ اس بنیاد پر اس قسم کا طبقہ پیدا ہوا جن کو منافق کہا جاتا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، یہ مدینہ منورہ کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی کو خطرناک دشمن کا سامنا تھا، لیکن اللہ کا نبی بھی تو اللہ کا نبی ہے۔ کمال درجے کا ذہن اور عقل اللہ نے اپنے نبی کو دی۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا وہاں پر یہ کیفیت بھی ہے،
اب مسلمان یہاں پر ہیں تو ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر مکہ مکرمہ سے کچھ زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے، 450 کلومیٹر کیا ہے۔ یہ ظالم قریش والے حبشہ تک پیچھے پہنچ گئے تھے، تو یہاں مسلمانوں کا جینا نہ حرام کر دیں۔ سرکار نے ایسی بہترین حکمت عملی اپنائی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے ہر بندے کو پابند کر دیا۔ پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج کے علاوہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے طاقتور قبیلے موجود تھے۔ ایک کو کہا جاتا تھا بنو قینقاع، ایک کو کہا جاتا تھا بنو نذیر، ایک کو کہا جاتا تھا بنو قریظہ، یہ بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں سے لڑنے کے موڈ میں نہیں تھے کہ وہ اہل کتاب ہے، ہم مسلمان ہیں، میں آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھیں، ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی دلی تمنا بھی یہ تھی کہ چونکہ وہ اپنی کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کے متعلق ساری باتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے اعلان بھی کیا کہ بھائی دیکھو، وہ بندہ جو اپنے وقت کے نبی پر ایمان لایا ہوا تھا اور پھر وہ مجھ پر ایمان لے آتا ہے، اسے 2 نبیوں پر ایمان لانے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی لڑنا تو نہیں چاہتے تھے۔ اس بنیاد پر مزید تقویت پہنچانے کے لیے کہ اسلام لڑنے بھیڑنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام تو مل ملا کر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کا حکم آگے قبلہ چینج کر دے، مسجد نبوی بنی، اللہ کا حکم آیا قبلہ چینج کر دیں۔ آپ میں سے جو حضرات وہاں گئے ہوں گے تو مسجد نبوی کے اندر اگر ہم قبلے کی طرف منہ کریں نا، قبلے کی طرف، تو جیسے ہمارا یہ مغرب آ گیا، یہ ہمارا مشرق آ گیا، یہ ہمارا جنوب آ گیا اور یہ ہمارا شمال آ گیا، تو مدینہ منورہ کے اندر جو قبلہ ہے وہ جنوب کے اندر ہے، قبلہ جو ہے وہ جنوب کے اندر ہے۔ تو محراب یہاں سے یوں بنانا تھا مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں، شمال کی طرف بنائے، بالکل اپوزٹ سائڈ، یعنی بجائے ادھر منہ کرنے کے ادھر کرنا ہے۔ ادھر کیوں کرنا ہے؟ ادھر بیت المقدس تھا اور بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے، تو یہودیوں کی کتابوں کے اندر ہے نا، ان کا قبلہ بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی اہل کتاب میں سے ہیں، جیسے وہ اللہ کے حکم کے پابند، ہم بھی اللہ کے حکم کے پابند، لہذا ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ کوئی الگ سے نہیں ہے، بلکہ جس کتاب کے ماننے والے تم ہو، جس رب کو، جس نبی کو تم مانتے ہو، اسی اللہ نے نیا نبی اور نئی کتاب اور نئی شریعت بھجوا دی، ان کی دلجوئی کی خاطر قبلہ یہ رکھا گیا۔ 16 مہینے تک قبلہ اس طرف رہا مسلمانوں کا، لیکن وہ ظالم اپنے خباثت سے باز نہ آئے، وہی اندرون خانہ ان کی وہی سازشیں وغیرہ ان کے من کے اندر تھی۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا جائے۔ اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب حکم آگے چلو بھائی اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر لیا جائے۔ جس وقت یہ حکم آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر موجود نہیں تھے، ایک اور جگہ پر نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے اندر ہی حکم آ گیا۔ اب تصور کریں، امام ادھر ہے، مقتدی ادھر ہے، ایسا ہی ہے، جیسے ہی حکم آ گیا امام مقتدیوں کی جگہ پر آ گیا اور مقتدی امام کی جگہ پر چلے گئے، قبلہ چینج ہو گیا۔ جس مسجد میں یہ عمل ہوا اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اب جب قبلہ چینج ہونے کی بات آئی، یہودیوں کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا، ان کو دیکھو بیوقوفوں کو، ان کا تو مذہب ہی کوئی مذاق ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بات یہ ہے کہ بیت المقدس ہو یا کعبۃ اللہ ہو، عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے، کعبے کی تو نہیں کرنی، بیت المقدس کی تو نہیں کرنی، عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، ادھر تو خالی منہ کرنا ہے، رخ پھیرنا ہے۔ اگر عبادت اللہ کی کرنی ہے
تو اللہ مشرق میں بھی ہے، اللہ مغرب کے اندر بھی ہے۔ اس میں امت کو بھی ایک پیغام، قیامت تک آنے والی امت کو ایک پیغام دینا ہے کہ دیکھو تم بیت اللہ شریف جاؤ گے، بیت اللہ کو معبود مت سمجھنا، بیت اللہ کو معبود مت سمجھنا، بیت اللہ کی طرف صرف رخ کرنا ہے، عبادت در حقیقت اللہ کی ذات کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ نہ کرے اگر کعبۃ اللہ نہیں رہتا تو کیا ہم عبادت نہیں کریں گے؟ کریں گے، رخ ہمارا ادھر ہوگا، کیونکہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، باقی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے خباثت شروع کر دی، ٹھیک ہے، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مدینہ منورہ کے اندر یعنی کہ مستقل قیام ہے، مسجد نبوی بھی ہو گئی، تحویل قبلہ 16 مہینے کے بعد وہ حکم بھی واپس لے لیا گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہترین کام کیے ابتدا میں دو، سارے کام ہی اچھے تھے، ابتدا کہاں سے کی؟ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ باہر کے لوگوں کو اپنے علاقے میں جگہ دینا، اور وہ لٹے پٹے ہوں، کچھ لائے تو تھے نہیں ساتھ میں، یہ مستقبل کے اعتبار سے مشکل ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر کوئی ایسی ترتیب قائم کی جائے کہ مکہ مکرمہ سے جو مہاجر آئے ہیں ان کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے۔ سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ 90 آدمی بیٹھے ہوئے تھے انصار کے، 90 مجلس کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو مہاجر حضرات آئے تھے ان کا ان مدینہ والوں کے ساتھ جوڑیاں بنا دی، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اور بھائی کیسا بنایا؟ اگر انصاری مرے گا اس کے مال کا ترکہ اس کے خون کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا، اس مہاجر بھائی کو ملے گا، ایسا بھائی بنایا، آپس میں رشتہ پکا کیا گیا۔ اگر اللہ کا نبی یہ عمل نہ کرتا تو کبھی بھی ان لوگوں کا آپس میں یہ رشتہ مضبوط نہ ہوتا، پہلے دن پہلے ہی قدم پر، چونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے فی الحال تو یہ لے آئے ہیں، یہ لے آئے، ان کی محبت ہے، آگے چل کر معاملات نہ بگڑیں، پہلے یہ قدم پر ان کا آپس میں بھائی بندی والا تعلق قائم کروا دو۔ لیکن انصار واقعی انصار تھے اور مہاجر بھی باکمال تھے، ان دونوں نے اس بھائی چارگی کے رشتے کو ایسا قائم کیا کہ مہاجر کی نظر انصاری کے مال پر نہیں ہوتی تھی، انصاری کے گھر پر نہیں ہوتی تھی، انصاری کی اولاد پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ انصاری کو اپنا بھائی، اپنا محسن سمجھتا تھا، اور انصاری مہاجر کو اپنے سے کم تر نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا۔ سید عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو بھائی بنایا گیا۔ عجیب بات، سعد ابن ربیع نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ دیکھ بھائی، میں اللہ کا شکر ہے مال و دولت والا آدمی ہوں، میرے پاس گھر بھی ہے 2، میری بیویاں ہیں 2، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، آدھے آدھے کے اندر دونوں شریک ہیں، باقی تو چلو سارا کر لیں گے، آپ آئیں میرے ساتھ میری بیوی کو دیکھ لیں، یہ 2 بیگمات ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند آئے مجھے بتا دے، میں ایک کو اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تو اس سے اپنا نکاح کر لے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی ہماری طرح تو نہیں تھے نا، جیسے ہم لوگ خیر منگتے ہوتے ہیں اس موقع پر فائدہ اٹھائیں، انہوں نے کہا نا بابا نا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی مہربانی کر لو مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، بازار کہاں لگتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ کہا تو سعد ابن ربیع نے بازار کی جگہ بدلا دی، حضرت تشریف لے گئے، اس دکان سے مال خریدا، آگے جا کر بیچا، اس کو پیسے دیے، اس سے تھوڑا سا مال اور لیا، وہ آگے جا کر بیچا، صبح شام ادھر سے خریدتے ادھر ہی بیچتے، کچھ نہ کچھ منافع کما کر لاتے۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی عبد الرحمن ابن عوف کی، تو عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں سے اور بدن سے خوشبو محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر تو ہے، خوشبو آ رہی ہے جی؟ کہا سرکار وہ میں نے شادی کر لی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، کتنا مہر دیا؟ کہا حضور کھجور کی گٹھلی کے بقدر سونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو، اولم ولو بشاتن، ایک کام کر لو ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ مہاجرین کا وہ تھا۔ اور ایک انصاری کہنے لگا دیکھ بھائی، ایک ہے میرا سگا بھائی اور ایک ہے میرا تو بھائی،
دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو میرا سگا بھائی ہے نا، وہ میرا سگا بھائی کیسے بنا؟ میرے باپ نے مجھے کہا یہ تیرا بھائی ہے، میری ماں نے کہا یہ تیرا بھائی ہے، ہاں لوگوں نے کہا یہ تیرا بھائی ہے. ان سب کی باتوں کے اندر جھوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن تجھے اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. لہذا سگے بھائی کے مقابلے میں میرے نزدیک تیری اہمیت زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلا کام مدینہ منورہ کے اندر جانے کے بعد یہ کیا کہ مہاجر کو انصار کے ساتھ یوں نتھی کر دیا جی، بالکل یک جان دو کالے، بات ختم. دوسرا کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ جانے کے بعد یہ کیا کہ اوس خزرج یہ جو دونوں قبیلے تھے اور ارد گرد کے اندر یہودی آباد تھے. اب اوس اور خزرج کے اکثر لوگ تو مسلمان ہو چکے تھے. سرکار نے تمام قبائل کو جمع کیا. ہم آ گئے، اب تو ماننا پڑے گا ہم آ گئے نا، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم آ گئے، اب ہم سارے کے سارے ملکی اعتبار سے قومی اعتبار سے ایک ہیں. آؤ معاہدہ کرو. کس بات کا؟ سرکار نے تمام دفعات ایسی لکھوائی کہ کوئی ذرہ برابر ادھر ادھر خناسیت نہ دکھا سکے. سرکار نے فرمایا کہ ہمارا تمہارا مذہب اپنی جگہ پر، ملکی اعتبار سے ہم نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنانا ہے کہ باہر سے کوئی آ کر ہم پر حملہ آور ہوگا ہم سب مل کر جواب دیں گے. سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا معاہدہ ہو گیا جی. اندر ہم سارے ایک ہیں، باقی ہر ایک بندہ اپنے اپنے معاملات کے اندر آزاد ہے. یہ معاہدہ طے ہو گیا. یہود نے بھی سائن کیا، مسلمانوں نے بھی سائن کیا. اس معاہدے کی وجہ سے یہودیوں کو بڑی مرچی لگی. دل کے اندر کوڑن حسد، اوپر جان بچانا بھی تو فرض ہے نا. اس بنیاد پر اوپر تو تیار ہو گئے، لیکن اندرون خانہ اس بات پر وہ راضی نہیں تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا. اللہ کے نبی کو معلوم تھا اگر یہ نہ کیا گیا تو مسلمانوں کے لیے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. اس بنیاد پر اللہ کے نبی نے یہ معاہدہ کیا. اس معاہدے کی روح سے مدینہ منورہ کے اندر کسی کو کوئی پریشانی ہونی ہی نہیں تھی. لیکن یہود خبیث ہیں، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں گے. ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے میں نے آپ کو بتلایا وہاں پر آباد تھے. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. معاہدہ ہو گیا نا. اس معاہدے کے اندر یہ بات ہے نا، آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، باہر والے کسی کو ہم آنے کا راستہ فراہم نہیں کریں گے. ان کے خلاف یک جان. ان میں سے پہلا نمبر آیا شامت، معاہدہ توڑنے والے بنو قینقاع. جو بڑا خبیث تھا قبیلہ. ان کا بازار لگا ہوا تھا. ایک عرب کی لڑکی، مسلمان تھی یا نہیں تھی، کتابوں میں عرب کی لڑکی کا لفظ لکھا ہوا ملتا ہے. وہ ایک یہودی کی دکان پر سودا لینے کے لیے گئی. پیچھے کوئی یہودی بیٹھے تھے سڑے وڑے پر. انہوں نے کیا کیا کہ ان کی چادر کو، وہ جو عورت تھی اس کی چادر کو کیل کے ساتھ پھنسایا. عورت کو تو پتہ نہیں تھا. وہ چیز وغیرہ لے کر جانے لگی تو وہ جو پھنسائی ہوئی تھی نا چادر، اس کی وجہ سے کھینچا اور کپڑے اس کے سارے اتر گئے. کپڑے اتر گئے. معاہدے کی خلاف ورزی ہے. معاہدے کی خلاف ورزی ایسے ہے، اس موقع پر وہاں پر موجود دیگر لوگوں کو چاہیے تھا اس بندے کو پکڑ کر سزا دیتے. ہمارا ان سے معاہدہ ہے، ہم آپس میں کوئی حرکت نہیں کریں گے بھلے ہمارا مذہبی اختلاف کیوں نہ ہو. انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو پکڑتے، سارے تالیاں مارنے لگے اور ہنسنے لگ گئے. اس لڑکی کا مسلمان رشتہ دار تھا، اسے پتہ چلا، وہ آیا، دکاندار کو قتل کر دیا. دکاندار کو قتل کر دیا. اب وہ لوگ مظلوم بن کے روتے روتے پیغمبر کے پاس آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بندہ قتل ہوا ہے، اس کی دیت دی جائے گی، لیکن یہ جو کام تم لوگوں نے کیا ہے نا، یہ کام ناقابل برداشت ہے. اس بندے کی سپورٹ تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی معاہدے کی روح سے. اچھا جی. اب وہ بنو قینقاع والے سمجھ رہے تھے کسی عام آدمی سے بات کر رہے ہیں. تازہ اللہ کے نبی نے، مسلمانوں نے
کافروں کو بدر میں مزہ چکھایا تھا، وہ واقعہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے ان کا واقعہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے کیسے رسوا کیا۔ تو بنو قینقاع کہنے لگے بات سنیں، اب تو آپ ہمیں آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں، اب آپ ہمیں آنکھیں دکھانے لگ گئے ہیں، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم قریش کی طرح کمزور ہیں جو مار کھا جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے سوچا اگر آج ان کو ڈھیل دی گئی کل یہ اس سے بھی زیادہ خناسیت پر اتر سکتے ہیں۔ صحابہ کو حکم دیا گھیر لو ان کو جی، گھیر لو ان کا علاقہ جی، محاصرہ کر لیا۔ ان میں ہمت نہیں تھی، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے کہا بیغم رہو، میں ہوں نا ساتھ، میرے ساتھ میرے ایک اشارے پر اوس والے اور خزرج والے آ جائیں گے۔ یہ بھی چوڑے ہو گئے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ محاصرہ جب سخت ہوا عبداللہ ابن ابی وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا، اب یہ بیچارے بھی پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی فرصت میں مدینہ خالی کرو، جاؤ، بس جان چھوٹے۔ چنانچہ مجبور تھے، کیا کرتے؟ ہاں، مدینہ خالی نہیں کرتے تو مارے جاتے، لہذا ان کو مدینہ منورہ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ صدیوں سے آباد سود پہ کاروبار کرنے والے اللہ نے ایک سازشی اڈا مدینہ سے ختم کر دیا، ان کو نکال دیا کہ نکل گئی۔ دوسرا معاملہ ہوا جو معاہدہ توڑا، وہ بنو نذیر والوں نے توڑا، بنو نذیر والوں نے توڑا۔ وہ ہوا ایسے کہ معاہدہ تھا نا، آپس میں مل جل کر معاملات کریں گے۔ ایک مسلمان صحابی تھے عامر ابن امیہ غمری، راستے میں آ رہے تھے، ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا، انہوں نے کافر سمجھ کے مارا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، یہ معلوم نہیں تھا۔ بندہ قتل ہوا، بعد میں پتا چلا، اللہ کے نبی نے فرمایا دیت ادا کریں گے جی 100 اونٹ، بے غم رہو۔ اب اس معاہدے کی روح سے ہم سارے کے سارے ایک ہیں، تو سب نے دیت کے اندر اپنا حصہ ملانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو قریظہ کے پاس گئے، جی دیت، انہوں نے اللہ کے نبی سے وقت مانگا، ہم جمع کریں گے فلاں وقت میں آپ کو دے دیں گے۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیت کے پیسے دینے کے لیے بلوایا، لیکن ترتیب ایسے قائم کی کہ اوپر بڑا پتھر رکھوا کر پیچھے بندے کو بٹھا کر نیچے اللہ کے نبی آ کر بیٹھے گا، پیچھے سے دھکا دے دینا، جب وہ گفتگو کریں گے معاذ اللہ کے نبی شہید ہو جائیں گے۔ یہ پلاننگ تھی ان کی۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، جبرائیل امین آئے اور سرکار کو ہاتھ سے پکڑ کر نکال کر لے گئے۔ سرکار اتنی خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے کہ مجلس میں موجود کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، سب نے سمجھا قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں گے، لیکن سرکار مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کسی عام بندے کے ساتھ حرکت کرتے تو چل بھی جاتی، اللہ کا نبی جس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو اور پل پل کی خبر جبرائیل امین ان کو پہنچاتا ہوا کر، ان کو آپ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ مدینہ منورہ پہنچتے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ چلو بھائی باس، ان کے لیے آرڈر پاس کیا، 10 دن کے اندر 10 دن کی تمہیں مہلت دی جاتی ہے، نکلو ورنہ شامت ہے تمہاری۔ پھر عبداللہ ابن ابی نے کہا ڈرنے کی ضرورت ہمیں نا، اس نے ہمت دلائی، وہ جا رہے تھے ان کو روکا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے جب گھیراؤ کر لیا اور گھیراؤ کرنے کے بعد بالکلیہ طور پر یہ مجبور ہو گئے اور مدد کوئی نہیں آئی، انہوں نے کہا سرکار جو فیصلہ آپ کریں ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکلو یہاں سے، دوسرا سازشی اڈا ختم، مدینہ سے نکال کر ان کو خیبر تک پہنچا دیا جی، ان کو خیبر کے اندر پہنچا دیا، مدینہ تو خالی ہو گیا نا۔ تیسرے نمبر پر آتا تھا بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بیچ میں بنو نذیر والے تھے۔ تیسرے نمبر پر تھا بنو قریظہ، یہ بڑے خطرناک تھے، یعنی کہ خباثت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خطرناک تھے۔ انہوں نے کیا کیا، بدر کے اندر جو کافروں کو مسلمانوں نے مارا نا، یہ رونا شروع ہوئے، مکہ مکرمہ میں جا کر ان کافروں کے بڑوں کے مرثیے پڑھنے لگے اور ان کو جا کر یقین دہانیاں کرواتے رہے کہ بات سنو، تم آ جاؤ مدینہ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جینا حرام کریں گے۔ ان کو بھڑکا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کا خون گرما رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ابھار رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کو پتہ چلا ان کی جگہ کا گھیراؤ کیا گیا، ٹھیک ہے، محاصرہ کیا گیا، یہ نیچے نہیں آ رہے تھے، یہ نیچے نہیں آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی گھیراؤ مزید تنگ کیا، یہاں تک کہ یہ مجبور ہو گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ ایک صحابی تھے، ان سے پرانا یارانہ تھا، ان کو آپ ہمارا حکم بنا دیں، یہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا۔ سعد ابن معاذ سعد ابن عبادہ تھے، سعد ابن عبادہ بیمار تھے، ٹھیک ہے، زخمی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ سعد کو لے کر آؤ، سواری پر بٹھا کر لے کر آئے۔ جیسے سرکار کے قریب آئے، اللہ کے نبی نے مجمع والوں سے کہا، ان کے جو بڑے آئے ہوئے تھے، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا سعد، انہوں نے تمہیں حکم بنایا ہے کہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ ان کو منظور ہوگا۔ حضرت سعد نے کہا حضور اگر میرے فیصلے کی بات کرتے ہیں تو میرا فیصلہ ان کے متعلق یہ ہے، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لی جائے۔ اللہ کے نبی کا حضرت سعد کا فیصلہ سن کر چہرہ مبارک بشاشت سے کھل اٹھا، واہ تم نے واقعتاً وہ فیصلہ کیا ہے جو بادشاہوں والے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ یہ تیسرا بھی یہاں سے کہانی ختم ہو گئی۔ تو مدینہ منورہ یہودیوں سے پاک ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ یہ تین سازشی لوگ تھے، اللہ نے تینوں کو ختم کر دیا۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ قریش کے لوگ، ان کے لیے تو ایک تباہ اور بربادی والی بات تھی۔ ان کی بغل کے اندر ایک اسلامی مرکز قائم ہونے والا ہے جو کل کو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچ لیا، حکمت عملی سرکار نے یہ اپنائی کہ یہ کافر لوگ ہیں اور ان کافروں کا راستہ اگر نہ روکا گیا، یہ کل کو مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کا جینا محال کر دیں گے۔ لہذا ان کو ڈس پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچائیں؟ آسان سا طریقہ کہ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت پیشہ تھے اور وہ شام جاتے تھے، تجارتی قافلے مدینہ سے ہو کر جاتے تھے، واپس آتے تھے، مدینہ سے ہو کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے یہ حکمت عملی اپنائی، ان کو اقتصادی اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، ان کے قافلے کا راستہ روکیں گے، ارد گرد کے جو قبائل ہیں نا وہ بھی مسلمانوں کے محتاط آ جائیں گے۔ فی الحال وہ مسیاں کر رہے ہیں نا، وہ مسیاں نہیں کریں گے۔ اس غرض سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی ٹولیاں روانہ فرمائے، ٹکڑیاں چھوٹے چھوٹے۔ تو جس مبارک ٹکڑے کے اندر سرکار گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جس کے اندر کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا گیا اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے روانہ فرمایا۔ اللہ کی شان، سرکار کو پتہ چلا مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ جس میں افراد کی تعداد 40، امیر ہیں ابو سفیان، یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ ہے جس کے اندر تقریباً 262 کلو سونا تھا، 262 کلو سونا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ سے کہاں جا رہا ہے؟ شام جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کو بھجوایا، لیکن قافلہ نکل گیا، بچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ایسی بہترین حکمت عملی اپنائی کہ راستوں کے اندر دائیں بائیں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آنے جانے والے کی خبر دی جا رہی ہے، کون خطرناک ہو سکتا ہے۔ مخبروں نے آ کر رپورٹ دی، سرکار وہ قافلہ جو گیا تھا واپس آنے کو ہے۔ اللہ کے نبی فوراً تیار ہو جاؤ جی۔ اب جو صحابہ کرام موجود تھے، خالی 313 نہیں تھے، صحابہ اور بھی تھے۔ البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بھیا قافلے کے لیے جانا ہے تو
جس کے پاس نقد سواری ہے نا چلو. اللہ کی شان. زیادہ صحابہ نے توجہ نہیں دی کہ 40 بندے ہیں ٹوٹل. وہ انہوں نے راستہ روکنا ہے, کیا ضرورت ہے سب کو جانے کی. تو جس کے پاس سواری میسر تھی وہ تیار ہو گیا. کتنے بندے؟ 313. 313 کے پاس 2 اونٹ ہیں جی, اور 2 گھوڑے ہیں جی, اور 70 اونٹ ہیں جی. بس 2 گھوڑے ہیں, 70 اونٹ ہیں جی. کس لیے جا رہے ہیں؟ قافلے کو روکنے کے لیے. کوئی ہتھیار وغیرہ بھی خاص نہیں, پاؤں میں چپل وغیرہ بھی نہیں, بس اٹھے اور اٹھ کر سرکار کے ساتھ چل دیے. اللہ کی شان. یہاں سے جب یہ گئے تو ابو سفیان کو بھی تجربہ کار تو تھا, اس کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے قافلے کا تعاقب ہو رہا ہے. اس بنیاد پر اس نے 2 کام کیے. ایک کام تو یہ کیا, تیز گھوڑ سوار جس کا نام تھا زمزم, اس کو بھجوایا مکہ مکرمہ, جا کر اطلاع دو قافلہ لٹنے کو ہے, امداد کے لیے پہنچو. یہ زمزم نامی بندہ جو گیا نا, مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی اس نے نیزہ نکالا اور اپنے جو اونٹ تھا اس کو اپنا زخمی کیا, خون نکلا, ٹھیک ہے, تاکہ تیز بھاگے, اور اوپر چڑھ کر آوازیں مارنے لگا, اے مکہ والو, اے مکہ والو. کسی کو آوازیں مار رہا, بات نہیں کر رہا, جا رہے بھاگتا ہوا, جاتے 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 حرم پاک کے اندر یہ گھس گیا. اور لوگ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. وہ اندر جا کے کپڑے پھاڑ کر ننگا ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ لٹ گئے جی, برباد ہو گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے. مسلمانوں نے یا مدینہ والوں نے وہ قافلہ ہمارا لوٹ کیا. یہ بات کرنی تھی. ابو جہل اینڈ پرائیویٹ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے. فوراً تیاری کرو جی, فوراً تیاری کرو. اپنا سرمایہ بچانا کہ نہیں بچانا؟ 262 کلو سونا, مذاق ہے؟ سرمایہ بچانا نہیں بچانا؟ بچانا. نکلو جی, نکلو جی. جو خود نہیں جا سکتا تھا اس نے خرچہ برداشت کیا. 1000 کا لشکر جرار تیار ہوا اور یہاں سے روانہ ہو گیا. اللہ کی شان. ابو سفیان کو پتہ چل گیا. ابو سفیان نے یہ بندہ بھی بھجوایا, اور دوسرا کام یہ کیا کہ راستہ بدل دیا. اس راستے پر نہیں جائیں گے جی. کیوں؟ آگے خطرہ ہے, آگے خطرہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک اسی سوچ میں تھے, صحابہ ابھی تک اسی سوچ میں تھے کہ قافلے کو روکنا ہے. لیکن پھر اللہ کے نبی کے مخبروں نے آ کر بتلا کہ سرکار قافلہ دوسرے راستے سے نکل گیا. اب کیا کریں؟ اتنے میں اطلاع دینے والے نے اطلاع بھی دے دی, سرکار پیچھے سے لشکر 1000 کا آ رہا ہے. اب جس نیت سے نکلے تھے وہ نیت کیا تھی؟ قافلے والوں کا تعاقب کرنا. اب صورت کیا بن گئی؟ لشکر والوں سے مقابلہ کرنا. میں نے آپ کو کل بتلایا, مدینہ منورہ آنے سے پہلے انصار نے سرکار سے وعدہ کیا تھا, سرکار نے وعدہ لیا تھا اپنی جان سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے. ایسا تھا کہ نہیں؟ اب سرکار سوچ میں ہے کہ یہ جس جگہ پر جانا ہے یہ مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے. انصار سے ہمارا معاہدہ مدینہ کے اندر کا تھا, باہر کا تو نہیں ہے. اس بنیاد پر سرکار نے مجمع عام کے سامنے بیان فرمایا. مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا, دیکھو بھیا صورتحال تمہارے سامنے ہے, اب بولو کیا کرنا ہے. ہم تو آئے تھے قافلے کے لیے, پر اب جا رہے ہیں کہاں؟ لشکر کے لیے. وہ لشکر آ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ جو آپ کے دل میں آتا کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جان دیں گے. حضرت عمر کھڑے ہوئے, سرکار جو آپ کا دل آتا کریں جان دیں گے. اسید ابن حضیر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ پیغمبر ہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ کی طرح کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون, کہ جا تو اور تیرا رب لڑ, ہم یہاں بیٹھے ہو. نہیں, آپ حکم دیں. لیکن اللہ کے نبی پھر بھی رائے مانگ رہے ہیں, بار بار رائے مانگ رہے ہیں. انصار سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ سرکار ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. سرکار کے سردار حضرت سعد کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ ہماری رسی آپ کے ہاتھ میں ہے, ہماری رسی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کھینچ کر ہمیں دریا میں ڈال دیں, جنگل میں ڈال دیں,
ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ہماری طرف سے بالکل بے غم رہیں، ہم آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کی رائے سن کر اتنا خوش ہوئے کہ چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ چلو یہ اللہ کا نام لے کر۔ اللہ کی شان، مسلمانوں سے پہلے ابو جہل کا لشکر بدر کے میدان میں پہنچ گیا جی، وہ پہلے پہنچ گئے، جگہ پر قبضہ کر لیا۔ جگہ کون سی والی رکھی انہوں نے؟ جگہ وہ رکھی جو اونچی والی جگہ تھی، پانی والی جگہ تھی، وہ رکھی۔ مسلمانوں کے لیے جگہ بھی کوئی نہیں۔ اب ابو سفیان عافیت سے قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے اس لشکر ابو جہل کو بھی کہتے ہیں واپس آ جاؤ، جس مقصد سے گئے تھے مقصد پورا ہو گیا ہے، جنگ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں، واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ شان و شوکت سے ہم آئے ہیں، کم از کم 3 دن تک ہم بدر کے اندر شرابیں پیئیں گے، ناچ گانے دیکھیں گے، تب واپسی ممکن ہوگی، مگر ناممکن نہیں ہوگی۔ در حقیقت ان کی موت ان کو کھینچ کر بدر کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس مجمع کے اندر لوگوں نے بھی کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ جو سامنے لوگ ہیں نا، یہ کون ہے؟ ہمارے رشتے دار ہی ہے نا، جنگ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں ہے، مقصد تھا قافلے کی حفاظت، وہ پورا ہو گیا، واپس چلو۔ سب مان گئے، نہیں مانا تو امت کا فرعون ابو جہل نہیں مانا۔ اللہ کی جان، مسلمان جب پہنچے وہاں پر مسلمانوں کو جگہ بھی کوئی خاص نہ ملی، ان کو جگہ بھی وی آئی پی مل گئی۔ ان کی جگہ تھی اونچی، پانی بھی تھا، اللہ نے بارش برسا دی، ٹھیک ہے، بارش برسائی، اس بارش کا نقصان ان کو کیا ہوا کہ وہ جو پہلے سے پانی موجود تھا، پانی وہ اور مزید اوپر سے بارش کا پانی وہ تالاب نما بن گیا، کیچڑ بن گیا، اور جگہ اونچی ہونے کی وجہ سے پاؤں سلپ کر رہا تھا، ان کا پاؤں ٹکتے نہیں تھے۔ مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ نشیبی تھی، اس میں پانی نہیں تھا، دھول مٹی زیادہ تھی، پاؤں اس کے اندر دھس رہے تھے۔ اللہ نے بارش کر دی، سرکار نے فوراً کہا کہ بھئی پانی ذخیرہ کر لو، چھوٹی چھوٹی منڈیریں بنا دی گئی، اور وہ بارش اس مٹی کے اوپر جو پڑی نا، وہ زمین جم گئی، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اونچی جگہ پر ایک چھپر بنایا گیا، جھونپڑی نما، اس کے اندر 2 بندے یا 1 بندہ جا سکتا ہو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ چھپر کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ اگلے دن صبح جنگ ہے۔ اللہ کی شان، رات کو صحابہ کو اتنی شاندار نیند آئی کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں، سارے صحابہ سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، اللہ نے نیند مسلط کر دی۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہے، سجدے کے اندر کبھی جاتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں خدایا یہ 313 ہیں، یہی تیرے نام لیوا ہیں، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد اس دھرتی پر تیرا نام نہ لیا جائے، اللہ پھر ان کو ختم کر دے۔ اور پھر دعا کے اندر اتنا گڑ گڑائے کہ جو سرکار کی چادر تھی نا، چادر وہ سرک گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور بس حضور بس، اللہ کو نامراد نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے نبی چھپر سے باہر نکلے، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، باہر نکلے، سرکار کی مبارک زبان پر الفاظ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان کی اجتماعیت شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے رات کو ہی بتا دیا کل فلاں کافر وہاں مارا جائے گا، فلاں کافر وہاں مارا جائے گا، فلاں کافر وہاں مارا جائے گا۔ اب صحابہ سرکار کی انگلیاں غور سے دیکھ رہے ہیں، سرکار نے کون سی جگہ کا بتلایا دماغ میں رکھنے کے لیے، کہ صبح وہاں سے آگے پیچھے تو ہو نہیں سکتا، یہ رات کو اللہ کے نبی نے بتلا دیے جی۔ صبح میدان جنگ گرم ہوتے وقت بھی ابو جہل کی طرف سے آنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے ابو جہل کو منع کیا، نہ کر، اپنے پر نہیں مانا، سب بندی ہو گئی۔ آگے واقعہ حضرات کو معلوم ہے، بڑا مشہور ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے آئے تھے، وہ فرماتے میں صف میں کھڑا ہوں تو میں نے دائیں دیکھا تو بچہ، بائیں دیکھا تو بچہ،
تو مجھے گلٹی سی فیل ہوئی کہ میدان جنگ کے اندر کم سے کم کوئی مضبوط آدمی تو میرے ساتھ ہو کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جائے تو بچاؤ کا کوئی راستہ ہو سکے. دیکھا دائیں بائیں بچے ہیں. فرمانے کبھی میں اسی سوچ میں تھا. ایک بچے نے مجھے کونی مری چچا کہا جی یہ بتائیے ابو جہل کون ہے. وہ میرے کان میں بات کر رہے ابو جہل کون ہے, کیونکہ بچے انصاری تھے, ٹھیک ہے, ان کو کیا پتا ابو جہل کون ہے. پھر کیوں بیٹا خیر تو ہے؟ کہا میں نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ اگر مجھے نظر آ گیا نا تو یا میں خود مروں گا یا اس کو ماروں گا, چھوڑوں گا نہیں. حضرت فرماتے ہیں بڑا حیران ہوا میں. ابھی میں اس سے بات کر رہی تھا, دوسرے والے نے کون ہی ماری نا چاچا یہ ابو جہل کون ہے, کیا کریں گے آپ اس کو؟ کہا کہ سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے. تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے نظر آ جائے نا کام تمام کروں گا اس کا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ان دونوں بچوں کا جذبہ دیکھ کر میرے دل کو بڑی ڈھانس پہنچی کہ واہ ایسے ماشاءاللہ بچے ہیں. اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے سے ابو جہل لشکر کی قیادت کرتا ہوا میدان میں نظر آیا. تو میں نے کہا بیٹا وہ دیکھو جی تمہارا شکار وہ رہا. بس کہتے ہیں میرے منہ سے بات پوری نکلی نہیں تھی کہ بالکل ایسے جیسے کہ شکار تیر جیسے شکار کے پیچھے نہیں جاتا, یہ گئے اور منٹوں کے اندر جو ہے نا اس کا کام تمام کر گیا, دوڑتے ہوئے واپس آ گئے. اب ابو جہل مر گیا, ابو جہل امت کا فرعون مر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھائی کو جا کر دیکھ کر آئے ابو جہل کا کیا بنا. عبداللہ ابن مسعود چلے گئے, ٹھیک ہے, تڑپ رہا تھا, مرا نہیں تھا, تڑپ رہا تھا. حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے, دیکھ لیا اپنا انجام؟ عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں دکھائی نا. عبداللہ ابن مسعود بڑے عجیب و غریب صحابی تھے. ان کے ایمان کا تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا, ان کی ٹانگیں پتلی تھی نا, ان کی ٹانگیں پتلی تھی بالکل نا. ایک مرتبہ اوپر چڑھائی پر چڑھ رہے تھے, کسی صحابی نے ان کی ٹانگ دیکھ کر ہنس پڑے, ٹھیک ہے نا, ہنس پڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ گوارا نہ ہوا اور فرمایا کہ اس کی ٹانگوں کی کمزوری کو نہ دیکھیں, اس کی ٹانگوں کی کمزوری کو نہ دیکھیں. سرکار نے اس انداز میں تعریف فرمائی, وہ الفاظ مجھے یاد نہیں, مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس امت کے یہ فقیہ ہیں عبداللہ ابن مسعود. اور ہماری جو فقہ حنفی جو ہم نماز پڑھتے ہیں ساری انہی سے مروی ہے. اور 75% اس وقت جو پوری دنیا کے اندر آبادی ہے وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتی ہے اور امام ابو حنیفہ ان کو فالو کرتے ہیں. اتنے بڑے انسان. عبداللہ ابن مسعود نے کان لگایا, ہاں میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ کاش کہ مجھے کاشتکار کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا, کاشتکار کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا. کیا مطلب؟ جن دو بچوں نے قتل کیا تھا, ایک کا نام تھا معوذ اور ایک کا نام تھا معاذ. ان کے والد کا کیا نام تھا اللہ جانتا ہے. ان کی والدہ کا نام تھا حفرہ اور وہ انصار کی خاتون تھی اور انصار کے لوگ کاشتکاری کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود سینے پہ چڑھ گئے, جی گردن کاٹنی ہے. ظالم کہنے لگا تمہاری تلوار میں وہ طاقت نہیں جو سردار کی گردن کاٹ سکے. ہاں یہ لو میری تلوار, اس سے کاٹو. اپنی تلوار دی اور میں کہنے لگا سنو جب کاٹنے لگو نا ذرا نیچے سے کاٹنا, یہاں سے, اوپر سے مت کاٹنا, تاکہ جب مردوں کے اندر جب گردن رکھی جائے نا تو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن کٹی ہے. حضرت نے آگے بڑھ کر کاٹا. اب عبداللہ ابن مسعود کمزور تھے, اس کا سر بڑا تھا, بڑا سر سردار کا. حضرت والا نے داڑھی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں اور مٹی دھول خون لت پت اللہ کے نبی کے سامنے جا کر پھینکا. سرکار نے پوچھا کون؟ کہا حضور ابو جہل. سرکار اتنا خوش ہوئے فوراً سجدہ شکر ادا کی, یا اللہ تیرا شکر ہے امت کا فرعون تو نے ہلاک کر دیا. اور سرکار نے فرمایا تھا موسیٰ کے فرعون سے زیادہ خطرناک اس امت کا فرعون ہے. وہ موت کو دیکھ کر ڈر گیا تھا اور یہ امت کا فرعون جو ہمارا تھا یہ آخری وقت میں بھی گھبرایا نہیں تھا. اللہ کی شان, وہ اللہ کے نبی کی دعائیں. پھر دنیا نے دیکھا کیسی حیرت زدہ جنگ ہوئی ہے کہ دنیا نے دیکھا 1000 سے ٹکرایا کون؟ 313. شہید کتنے ہوئے؟ 14. شہید کتنے ہوئے؟ 14. ادھر کتنے پھڑکائے؟ 70 پھڑکا دیے, 70 پکڑ لیے. ان 70 میں سے 24 ان کے سردار پھڑکا دیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. کم من فئۃ
قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ چڑیوں سے باز مروا دیا کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کرم کا معاملہ فرمایا تو مدینہ منورہ جانے کے بعد بدر کی کامیابی نے ارد گرد کی ساری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی دھاگ بٹھا دی. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا. اللہ پاک آمین برحمتہ.